بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، ہمارا یہ سنن ابی داؤد کا آج 33واں سبق ہے۔ یہ سبق ہم باب الماء لا یجنب سے پڑھیں گے، یعنی غسل جنابت کے بچے ہوئے پانی کا حکم، غسل جنابت سے بچے ہوئے پانی کا حکم۔ حدثنا مسدد حدثنا ابو الاحوص حدثنا سماق عن عكرمة بن عن ابن عباس قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها او يغتسل فقالت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني كنت جنبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب۔ دیکھیں، مسدد فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابو الاحوص نے، اور وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سماق نے، اور انہوں نے روایت کیا عکرمہ سے، عکرمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے، رضی اللہ عنہن میں سے ایک نے برتن میں پانی کے برتن سے غسل کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بچے ہوئے پانی سے غسل کیا یا وضو کا ارادہ فرمایا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے ناپاکی کی حالت میں اس برتن میں جو پانی ہے اس سے غسل کیا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی اس طرح ناپاک نہیں ہوتا۔ دیکھیں ذرا، اس باب کے تحت ہم 3 باتیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر مقصد باب، اور دوسرے نمبر پر فی جفنتن کی تشریح، اور تیسرے نمبر پر دفع تعارض۔ امر اول کو دیکھیے، مقصد باب، کہ دیکھیں مقصد باب لا یجنبو، یہ لا یجنبو جو ہے یہ باب ناصرہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، اور باب افعال دونوں سے پڑھا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جنبی آدمی پانی استعمال کرے تو اس کا باقی مادہ پانی نجس نہیں ہوتا، یعنی لا یجنبو لا ینجسو کے معنی میں ہے۔ اچھا، پھر سوال ہوگا کہ جب لا یجنبو لا ینجسو کے معنی میں ہے تو امام ابو داؤد علیہ رحمہ اس باب کا عنوان ہی لا ینجسو سے لے آتے، لا ینجسو سے کیوں نہیں لائے؟ دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ امام ابو داؤد علیہ رحمہ چاہتے تھے کہ میرا ترجمہ حدیث، یعنی ترجمۃ الباب جو ہے، یہ حدیث کے مطابق ہو جائے، اور حدیث مبارکہ میں چونکہ لا یجنبو کے الفاظ ہیں، اس لیے امام ابو داؤد علیہ رحمہ ترجمے کے عنوان میں بھی لا یجنبو کو ہی لائے ہیں۔ دوسرا امر ہم نے کہا تھا کہ فی جفنتن، کہ اس کی تشریح۔ دیکھیے، جفنا یہ بڑے پیالے کو کہتے ہیں، ٹب کو کہتے ہیں، جیسے آج کل ہمارے زمانہ میں غسل کے لیے ٹب استعمال ہوتے ہیں یا بڑا پیالہ ہوتا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں، بڑے پیالے کو اور ٹب کو کہتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال ہوگا کہ دیکھیں، یہ عقل کے خلاف ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ٹب کے اندر غسل کیا ہو، پھر انہی پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل یا وضو کیا ہو۔ تو دیکھیں، اس کا جواب یہ کہ فی بمانا من کے ہے، یعنی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ٹب سے بہر بیٹھ کر پانی ٹب سے استعمال کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ٹب کے اندر داخل ہو کر اسی سے غسل کیا، بلکہ بہر بیٹھ کر اس ٹب سے انہوں نے کیا حاصل کیا ہے، اس بڑے برتن سے پانی حاصل کیا ہے۔ تو اس لیے جنابت والا اگر اس بڑے برتن سے پانی حاصل کر لیتا ہے تو اس سے باقی مادہ پانی نجس نہیں ہوتا۔ اس باب کا مقصد یہ ہے۔ اور امر ثالث ہم نے کہا تھا دفع تعارض۔ دیکھیں، حدیث باب سے معلوم ہوتا ہے کہ مرد عورت کا باقی مادہ پانی استعمال کر سکتا ہے، جبکہ حدیث اقرا بن حابس کے اندر ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یتوضا الرجل
من فضل طہور المرأة کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے سے منع فرمایا۔ اب دیکھیں تو بظاہر یہ دونوں روایات آپس میں ان کے اندر تعارض ہے، یعنی حدیث باب میں منع کیا گیا جواز ہے اور یہاں منع کیا گیا ہے۔ اس کا ذرا جواب دیکھیے۔ جواب یہ کہ حدیث باب میں یہ جو حدیث باب ہے یہ بیان جواز پر محمول ہے، اور حدیث نہیں جو ہے یہ کراہت تنزیہ پر محمول ہے۔ کراہت تنزیہ اور جواز یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں، ایک جواب یہ ہے۔ اور دوسرا جواب یہ کہ حدیث باب حدیث نہیں کے لیے ناسخ ہے، یعنی پہلے حکم وہی تھا اقرا بن حابس والی حدیث کا، اور جب یہ حدیث باب حضرت ابن عباس سے روایت ہوئی تو یہ ناسخ بن گئی اس کے لیے، کیونکہ حدیث نہیں مقدم ہے اور یہ واقعہ مؤخر ہے، اور تعارض کی صورت میں متاخر مقدم کے لیے ناسخ ہوتی ہے۔ باقی اس کے مؤخر ہونے کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں اس کی دلیل یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ میں کیا ہوں، میں ان کنت جنبا، میں کیا تھی، جنبی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ ان کو یہ مسئلہ پہلے سے معلوم تھا کہ غسل جنابت سے پانی نجس ہو جاتا ہے، اس وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں آگاہ کیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت میمونہ نے فرمایا کہ انی کنت جنبا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا ان الماء لا ینجب، کہ پانی اس طرح ناپاک نہیں ہوتا، یعنی اگر عورت کا جس سے استعمال کرے اور اس کا باقی ماندہ پانی یہ نجس نہیں ہو جاتا، اس سے وضو یا غسل طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔